بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب ایک بھکاری کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی بھیک مانگنے میں گزار دی۔ یہ کسی بھی جگہ پر جا کر اپنا گھر یعنی جھونپڑی لگا کر بسا لیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی عمر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جھونپڑی لگانے میں گزار دی۔ اس کو جتنی بھی بھیک ملتی یہ ایک ایک روپیہ کر کے اس کو اکٹھا کر رکھتا گیا۔ یہ رقم کافی ساری ہو گئی۔ ایک دن نہ جانے کیوں اس نے سوچا کہ کیوں نہ بیوی سے مشورہ کر کے ایک جھونپڑی سے کوئی کچا مکان بنا کر گزارا کر لیں، کیونکہ کبھی کبھار بارش اور تیز آندھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جھونپڑی ہوا میں اڑ کر دور جا پڑتی ہے اور ہم بے یار و مددگار بارش کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب اس کی زندگی کی ساری جمع پونجی اکٹھی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک سستی جگہ سے زمین خرید کر اس کے اوپر ایک اچھا سا کچا کمرہ بنا لوں گا۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں نے پیسے اکٹھے کر رکھے ہیں، میں کسی سے ایک دو مرلے کی جگہ خرید لیتا ہوں، پھر اسی کے اندر ہم ایک اپنا کچا سا کمرہ بنا لیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہم نے تو ساری زندگی ایک جھونپڑی کے اندر گزار دی ہے اور باقی کی بھی گزر جائے گی، ویسے بھی اب سانسیں ہی کتنی بچی ہیں، نہ جانے کب بلاوا آ جائے، تم چھوڑو مکان کو، بچی کچی زندگی ایسے ہی گزار لیں گے۔ بھکاری کہنے لگا تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہم تیز طوفانی بارش کے اندر بے یار و مددگار پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تنگی ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کہیں کوئی کچا کمرہ ہی بنا لیتے ہیں۔ آخر اس کی بیوی نے حامی بھر لی، لیکن جب پیسوں کا حساب کتاب کیا گیا تو یہ دونوں میاں بیوی کہنے لگے کہ اتنے پیسوں سے تو صرف ایک کچا مکان ہی بن سکتا ہے، جگہ ہم کیسے لیں گے؟ پھر بھکاری اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک ایسے پلاٹ کے اوپر آ گیا جو کہ کافی عرصے سے ایسے ہی ویران پڑا ہوا تھا۔ اس نے کسی بندے سے پوچھا کہ اس پلاٹ کا مالک کون ہے؟ یہ آدمی کہنے لگا اس پلاٹ کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، یہ سرکاری طور پر بھرا ہوا ہے، اس کے اوپر تم اپنی جھونپڑی لگا سکتے ہو۔ بھکاری نے اس سے کہا کہ میں جھونپڑی نہیں لگانا چاہتا، ایک کچا کمرہ بنانا چاہتا ہوں، کم سے کم بارش آندھی سے چھٹکارا مل جائے، اور میں تو غریب آدمی ہوں، کوئی بڑی خواہشات کا تقاضا نہیں ہے، کم از کم بارش میں سکون سے بیٹھ سو سکیں تو بارش کی وجہ سے بھاگم بھاگ نہ کرنی پڑے، اور بس ہم نے کون سا یہاں پر پلازا بنانا ہے۔ اس نے کہا کہ تم بلا جھجک یہاں پر کمرہ بنا سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بھکاری نے کچی اینٹیں منگوا کر یہاں پر کچا کمرہ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب یہاں کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو تو معلوم تھا یہ پلاٹ سرکاری ہے اور اس پر کوئی بندہ بھی اپنی عمارت کھڑی نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ کوئی اس بھکاری کو آ کر بتاتا اور سمجھاتا، بلکہ آس پاس کے لوگوں نے یہ بات سرکاری محکمے کے اندر پہنچا دی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں ویسے بھی پاکستانی قوم اس کرۂ ارض پر رہنے والی منافق ترین قوم ہے۔ اگر کوئی تگڑا یا امیر انسان کوئی بھی غلط دھندا کر رہا ہے تو کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا کہ کہیں یہ شخص ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اندھے ہو جائیں گے، بہرے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کوئی غریب غلطی سے بھی کوئی الٹا کام شروع کر دے، حتیٰ کہ اسے خبر بھی نہ ہو، تو یہ لوگ وائرلیس سے بھی تیز متعلقہ لوگوں کو ڈھونڈ کر اس کی خامیاں اور گالم گلوچ کریں گے۔ اس وقت یہ لوگ بالکل نہیں ڈرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ تو پہلے سے ہی کنگال ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی تو خدا ہوتا ہے، یہاں پر تو ڈرنا چاہیے، اور یہاں پر ہی یہ لوگ بدمعاش بن جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جنت کے ٹکٹ انہیں وہاں سے ملنے ہوں۔ خیر، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اور پھر آس پاس کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے پلاٹ پر کوئی ایک بھکاری اپنے ایک کچا کمرہ بنا رہا ہے۔ یہ خبر جوں ہی سرکاری بندوں کو معلوم ہوئی تو یہ صبح سویرے اس کے پاس آ گئے۔ شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی چوری یا قتل ہوگا تو لوگوں کی اطلاع دینے کے باوجود کبھی بھی سرکاری اہلکار وقت پر نہیں پہنچیں گے، لیکن جب کبھی کہیں مرغوں یا کتوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو یہ لوگ پتہ نہیں کیسے نازل ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں کوئی اطلاع بھی نہیں ملتی۔ یہ صرف اس معاشرے کی منافقت ہے۔ خیر، سرکاری اہلکاروں نے دیکھا تو کافی سارا کچا کمرہ تیار ہو چکا تھا۔
یہ سرکاری بندے اس بھکاری سے کہنے لگے، تمہیں کس نے اجازت دی یہاں پر کمرہ بنانے کی؟ بھکاری کہنے لگا، صاحب یہ زمین تو کافی عرصے سے ایسے ہی پڑی تھی، میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک کمرہ بنا لیتا ہوں جس سے کم از کم سر تو چھپ جائے گا۔ اب تو کام مکمل ہونے والا ہے، یہ میری ساری زندگی کی جمع کی ہوئی رقم تھی جو میں نے اس کچے کمرے پر لگا دی۔ سرکاری بندے کہنے لگے کہ تم آج شام تک اپنا یہ کمرہ گرا دو، اگر نہیں گراؤ گے تو ہم تمہیں جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ بھکاری کہنے لگا، صاحب میرے اوپر مہربانی کریں، جب بھی آپ کے اس پلاٹ کی قیمت لگے گی یا کوئی خریدے گا یا اس پر کوئی عمارت بنائیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہاں پر تو میں کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں تاکہ جھونپڑی سے چھٹکارا مل سکے۔ ویسے بھی صاحب یہ مدتوں سے ایسے ہی خالی پڑی ہے اور میں کون سا اس پر قبضہ کر رہا ہوں یا اس سے کسی کا کوئی نقصان کر رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے حال پر رحم کریں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے ایک کچا کمرہ بنایا ہے جو کہ میرے لیے کسی بھی بنگلے سے کم نہیں۔ سرکاری آدمی کہنے لگے، ہم کچھ نہیں جانتے، تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ آج شام تک کا وقت ہے ورنہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر جیل میں ڈال دیں گے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے۔ بھکاری نے آ کر بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ ہم پوری طرح سے مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ میں نے اس کمرے کے اوپر لگا دی ہے، اب یہ لوگ ہمارے کمرے کو گرانا چاہتے ہیں، ہم تو برباد ہو گئے، ہمارا گھر تو بسنے سے پہلے اجڑ گیا، حالانکہ میں نے تو کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، مگر پھر بھی۔ یہ بھی سوالیہ نظروں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ تم ایک کام کرو، ان لوگوں کو صبح سویرے ہی سرکاری دفتر میں جا کر ملنا، کیا پتہ یہ تمہاری بات سن لیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے بیوی کا مشورہ مانا اور ان کے دفتر چلا گیا۔ یہاں پر آ کے اس نے ہر ایک کو اکیلے اکیلے ملنا شروع کر دیا۔ کافی منتیں کرنے کے بعد دو بندوں نے حامی بھر لی کہ تم اپنا کمرہ یہاں پر بنا سکتے ہو، پر ان میں سے ایک نے تو صاف کہا، تم مجھے پیسے کھلاؤ تب جا کر تم وہاں اپنا کمرہ بناؤ، ورنہ میں تمہیں وہاں کمرہ نہیں بنانے دوں گا۔ بھکاری نے کہا، صاحب میرے پاس جتنی بھی رقم تھی وہ میں اس کمرے پر لگا چکا ہوں، مہربانی کر کے مجھ پر رحم کریں۔ سرکاری بندے یعنی اس بڑے افسر نے بھکاری سے کہا، اگر تم مجھے 5,000 لا کر دو تب جا کر یہاں پر کمرہ بنا سکتے ہو، ورنہ میں تمہیں ایسے فری میں کمرہ نہیں بنانے دوں گا، اور ہاں میں یہاں کا سب سے بڑا افسر ہوں، میری اجازت کے بغیر تم کچھ بھی کر لو اپنا کمرہ یہاں نہیں بنا سکو گے۔ بھکاری کہنے لگا کہ صاحب میرے پاس تو جتنی بھی رقم تھی میں نے اس سے اینٹیں خرید کر یہ کمرہ کھڑا کیا ہے، اب میں کہاں سے آپ کے لیے 5,000 لاؤں؟ میں تو یہاں وہاں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہوں، مجھے لوگ 10-20 روپے سے اوپر تک نہیں دیتے، اور آپ مجھ سے 5,000 روپے مانگ رہے ہیں، جبکہ مجھے 5,000 اکٹھا کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ سرکاری بندہ کہنے لگا، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم اپنا کمرہ کھڑا کرنا چاہتے ہو تو 5,000 تو تمہیں مجھے دینے ہی پڑیں گے، ورنہ تم وہاں پر کمرہ کھڑا کرنا بھول جاؤ۔ بھکاری واپس بیوی کے پاس چلا آیا، بیوی سے کہا، سرکاری بندے نے 5,000 مانگے ہیں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اب اس کی بیوی کہنے لگی، یہ چھوٹی موٹی رقم تو ہے نہیں، اس کو اکٹھا کرنے میں ہماری زندگیاں لگ جائیں گی، تم ایک کام کرو، یہ جتنا بھی کمرہ کھڑا کیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوبارہ اپنی اسی جھونپڑی کے اندر ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اب دوسرا راستہ نہیں بچا، ورنہ یہ لوگ تمہیں جیل کے اندر ڈال دیں گے۔ بھکاری نے کہا، نیک بخت تم ٹھیک ہی کہتی ہو، ہم اسی لائق ہیں کہ ہماری زندگی اسی جھونپڑی کے اندر بسر ہو۔ اس بھکاری کی بیوی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی یقیناً اس نے ہمارے لیے کچھ بہتری سوچی ہوگی، تم پریشان نہ ہو۔ پھر یہ لوگ اسی جھونپڑی کے اندر رہنے لگے۔ اگلے دن آ کر اس سرکاری بندے نے دیکھا تو یہ جگہ خالی پڑی تھی اور کمرے کا کام رک چکا تھا۔ یہ دل کو تسلی دے کر واپس اپنے کام پر لگ گیا۔ اب اسی شام کو جب یہ سرکاری بندہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، اس کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی گاڑی پوری کی پوری چکنا چور ہو گئی، پر افسر کو معمولی چوٹیں لگیں۔ یہ کافی حیران اور صدمے میں تھا کہ اس خطرناک حادثے کے بعد بھی یہ صحیح سلامت بچ گیا، پر اس کی گاڑی پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ یہ گھر آ کر شکرانے کے نفل پڑھنے لگا اور اس کا ضمیر اس کی ملامت کرنے لگا
اور یہ افسر دوبارہ سوچنے لگا میں کس وجہ سے بچا ہوں گا، جبکہ میری گاڑی تو پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ پھر اسے اس بھکاری فقیر کی یاد آنے لگی کہ شاید میں اس کے لیے بچا ہوں کہ اس فقیر کے ساتھ بھلائی کر سکوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ فقیر کی جھونپڑی کو ڈھونڈتا ہوا اپنے گھر سے چل پڑا۔ یہاں پر آ کر یہ دور دراز تک فقیر کو ڈھونڈتا رہا تو اسے ایک جگہ پر فقیر کی جھونپڑی مل گئی۔ یہاں پر آ کر اس نے فقیر سے کہا، میرا رات کو ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں مر کر بچا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے بچا ہوں۔ آپ لوگوں کو میں اب یہ کمرہ اور اس کے ساتھ ہی 4 دیواری وہ بھی پکی اینٹوں سے بنا کر دوں گا۔ اب آپ لوگ یہاں پر سکون سے رہ سکتے ہیں۔ بھکاری اور اس کی بیوی نے جیسے ہی بات سنی تو اس بندے کو دعائیں دینے لگے۔ پھر یہ میاں بیوی آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم تو بڑی مشکل سے ایک کچا مکان بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا وسیلہ بنایا کہ مکان بھی پکا بنا کے دے رہا ہے اور 4 دیواری بھی، ہمیں اور کیا چاہیے۔ پھر اس بندے نے آ کر اپنے روپوں سے ان کو گھر بنا کر دیا۔ اس کے بعد بھکاری اور اس کی بیوی اس گھر کے اندر رہنے لگے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھیے۔ بعض دفعہ جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں شاید ہمارا بھلا ہو رہا ہو، لیکن ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں کم ہی آتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔